السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں بنت کوثر کا تحریر کردہ ناول آفرین، ایپیسوڈ نمبر 1۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلو اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نہ جانے کتنے موسم گزر گئے ہیں، تم نہیں آئے۔ تم نے تو آنا تھا نا، مجھے بھول چکے ہو؟ ہاں یقیناً بھول چکے ہوگے، لیکن دل میں رہنے والے کس طرح بلائے جاتے ہیں؟ تم ہی تو کہتے تھے میں تمہارے دل میں رہتی ہوں، پھر اتنے فاصلے کیوں آ گئے ہیں ہمارے درمیان؟ تم تو خط بھی نہیں لکھتے اب۔ کیا تمہیں میرے خط ملتے ہیں؟ 2 دفعہ ہی تو تمہاری طرف سے کوئی خبر آئی، ایک تب جب تم نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور دوسرا تب جس سے میرے دل پہ قیامت ٹوٹی تھی۔ لیکن دیکھو آج بھی تمہارے انتظار میں ہوں۔ تم نے ہی تو کہا تھا انتظار کرتی رہنا، لیکن یہ ماں ابا کو کون سمجھائے؟ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ نسرین باجی بھی کچھ نہیں بتاتی ہیں، اور خالہ وہ بھی تو نظریں چرا کر گزر جاتی ہیں۔ میں کس سے پوچھوں؟ تمہاری امانت آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، پھر تم کیوں نہیں لوٹ آتے؟ دیکھو اب لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ تمہاری آفرین۔ بیڈ پر بیٹھی وہ آج پھر سے اپنی ہمسفر ڈائری پہ اپنی داستان درج کر رہی تھی۔ ایک ڈائری ہی تو تھی جو اس کی واحد ساتھی تھی۔ آفرین تم یہاں بیٹھی ہو، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، اٹھو یہاں سے، باہر سب لڑکیاں آئی ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، چلو انجوائے کرتے ہیں۔ اس کی دوست اسے بلانے آ چکی، انجانے میں دل پہ ایک اور درار پڑ چکی تھی۔ اب تک تو نہ جانے کتنی دراریں تھیں جنہوں نے دل کو کاٹ کر لہو لہان کر دیا تھا۔ نہیں میرا نہیں دل، سر میں بھی درد ہے، تم چاہو میں آرام کروں گی، وہ لیٹتے ہوئے بہانہ بناتی بولی۔ کیا ہوا؟ اماں کی آواز آئی تھی۔ دیکھے نا خالہ اس کے بہانے۔ سحر نے اماں کو شکایت لگائی تو اماں نے آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے بولی۔ جی ٹھیک ہوں، آرام کرنا ہے۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ اماں نے سحر کو اشارے سے باہر بھیج دیا۔ لاؤ میں سر دبا دوں؟ نہیں اماں رہنے دے، سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھیں خود ہی بھیگنے لگی۔ ماں کو نہیں بتاؤ گی؟ جانتی تو ہیں آپ اماں، ان کا دل پسیجا۔ بیٹا کیوں نہیں بھول جاتی اسے؟ وہ کم وقت نہیں آئے گا اب۔ بھولتا ہی تو نہیں ہے اماں، وہ تکیے میں سر چھپائے بے بسی سے بولی۔ دیکھ میری شہزادی، تیری شادی ہے اب، دیکھنا شہیر بہت خوش رکھے گا تجھے۔ میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ آپ کی پسند ہے۔ تجھے اعتراض ہے؟ وہ خدشے کے تحت بولی۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ چل سو جا، آرام کر۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر چلی گئی۔ وہ آج ایک بار پھر رو پڑی، اور شاید آج آخری بار۔ سرخ جوڑے میں زیورات سے لدی پدی وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی تو لگ رہی تھی۔ روپ ایسا چرا تھا کہ سب کی آنکھوں میں رشک اور ستائش تھی۔ ماں مغرور تھی تو باپ شکر گزار تھا۔ اس کا رشتہ بھی تو ایک بڑے گھرانے کے ماں باپ کے لاڈلے سپوت کا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ ایک وہ تھی جس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی، چہرے کی رنگت زرد تھی کہ لگتا تھا کہ جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ سب کچھ ساکت تھا، چہرے پہ سوگواریت کے رنگ چھائے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بارات آنے والی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ایک بار اس ظالم کی یاد میں تڑپ رہی تھی، پھر اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پہنے کنگنوں پہ پڑی۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے، وہ یکٹک انہیں دیکھتی گئی، پھر آہستہ سے انہیں اتار کر دراز میں رکھ دیا۔ بارات آ چکی تھی، اسے لا کر دلہے کے ہمراہ بٹھا دیا گیا۔ شہیر کے چہرے پہ بھی الوہی چمک تھی۔ آفرین اس کی پسند تھی، اس کے حسن کے آگے وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دلہے کی جانب سے ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا تو مولوی نے دلہن سے پوچھنا شروع کیا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، جیسے جسم میں جان نہ ہو، جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ مولوی نے نکاح پڑھایا۔ قبول ہے لبوں سے میکان کے انداز میں نکلا۔ میرا انتظار کرنا ایک بولی بصری کی یاد تھی۔ مولوی کی آواز پہ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی، پھر ایک بار اور اس کے لبوں سے نکلا، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک تیسری بار پھر لبوں سے نکلا تو ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا، ہر طرف خوشیاں تھیں، اور ایک
اس کا دل تھا جو ماتم کدا تھا۔ اور پھر آفرین نواز بیاہ کر دوسرے شہر رخصت ہو گئی تھی، اب کچھ پیچھے چھوڑ کر، گھر، ماں باپ اور محبت بھی۔ بعض اوقات زندگی ہمیں ایسے رخ دکھاتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ جس کے ہونے کا گمان بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھ میں نہیں آتی میری بات؟ امی نے کئی دفعہ کی دہرائی ہوئی بات پھر سے دہرائی تھی، لیکن وہ لاؤبالی طبیعت کی مالک ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال گئی۔ لیکن اماں، وہ میرا دوست ہے، اور تو کوئی میرا دوست بھی نہیں، میں کس کے ساتھ کھیلوں؟ وہ منہ بنائے بولی۔ دو پونیوں والی وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی ہر چیز سے جیسے بے نیاز نظر آتی تھی۔ تو تجھے کس نے کہا ہے لڑکوں کو دوست بنا، سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کر، وہ ساتھ والی بشیرہ کی بیٹی رقیہ کے ساتھ کھیل لیا کر؟ وہ روٹیاں بناتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ پر اماں، بس ایک دفعہ کہہ دیا نا۔ پر میں کیوں نہیں کھیل سکتی اس کے ساتھ اماں؟ میرا وہی دوست ہے، مجھے نہیں کسی اور کے ساتھ کھیلنا۔ 6 سالہ بچی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، جیسے آسمان پہ چمکتا واحد ستارہ۔ ایک ضد تھی اس کی آواز میں۔ اس کی ماں نے ایک پاگی پن اس کی آواز میں محسوس کیا تو لرز گئی۔ وہ روتے ہوئے بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے سمجھائے اسے کہ اس کے ابا کو اس کا یوں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا نہیں پسند تھا، خاص کر کے منشی کے بیٹے کے ساتھ۔ کتنی ہی دفعہ وہ اسے سمجھا چکے تھے، لیکن وہ بیٹی پر سختی نہیں کر سکتی تھی۔ منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والی وہ نازک گڑیا ان کے آنگن کا واحد چمکتا ستارہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تو دونوں ماں باپ تڑپ اٹھتے تھے۔ اب بھی وہ روتے ہوئے گئی تو وہ پریشان ہو اٹھی۔ جلدی سے ہنڈیا بنا کر وہ گھر کے پچھلے باغیچے میں چلی آئی، جہاں وہ درخت کے نیچے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ وہ مسکرائی تھی اور پھر اس کی جانب چل دی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا وہ اپنی کاپیاں لے کر چھٹیوں کا کام لکھ رہا تھا۔ گھر کا دروازہ بجا تو وہ کاپیاں چھوڑ کر اٹھا، کیونکہ جانتا کہ کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ ماں اس کی اس وقت گھر کی صفائی میں مصروف ہوتی ہے، ابا کام پہ تھے، جبکہ باجی سلائی مشین صحن میں لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اپنے تات نہ کوستی آفرین کو دیکھا، کھڑے دیکھا۔ آفرین، تو اتنی صبح؟ اس کو اتر لا کر وہ اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اچھل اچھل کر اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہاں نا، گھر میں بور ہو رہی تھی، آج تو کھیلنے بھی تو نہیں آیا۔ پھر میں خود آ گئی، الٹے قدموں چلتی وہ تیز تیز بتا رہی تھی۔ میں تو چھٹیوں کا کام کر رہا تھا، تو نے لکھ لیا؟ وہ اس سے صرف 1 سال بڑا تھا۔ صحن میں سلائی کرتی باجی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی، تو کب لکھے گی؟ وہ گوڑ کر رہ گیا۔ پھر دونوں درخت کے نیچے آ گئے۔ ارے بابا، تو اپنا لکھ لے، پھر میرا لکھ لینا۔ وہ پونیاں جھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی ہنس دیا۔ یہ تو اسے بھی پتا تھا کہ وہ کام چور لڑکی اسی کے انتظار میں تھی۔ اچھا چل کھیلتے ہیں ہم لوگ۔ وہ بیزاری سے اسے پھر سے کام کرتے دیکھ کر بولی تو سر بے چارگی سے ہلا گیا۔ پھر کام چھوڑ کر اٹھ گیا۔ دونوں بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے، پھر دوپہر تک پورے گاؤں کا چکر لگا کر تھکے ہارے واپس لوٹے تھے۔ یہ تو ان کے روز کا معمول تھا۔ اماں دیکھے میری گڑیا اور گڈا کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ صحن میں آ کر اپنی اماں کو دکھانے لگی تھی۔ ارے واہ، یہ میری گڑیا نے بنایا ہے۔ امی، یہ گڑیا میری جیسی ہے نا؟ بابا کہتے ہیں میں ان کی گڑیا ہوں۔ ہاں میری شہزادی، تو بالکل ہماری گڑیا ہے، لیکن یہ گڈا کون ہے؟ لے، وہ سوچنے لگی، یہ تیرا گڈا ہوگا آفرین، تیرے لیے ایسا ہی شہزادہ لاؤں گی۔ ہاں امی، یہ تو پھر میرا جہان ہے۔ وہ بولی تو اماں دم بخود رہ گئی، جبکہ وہ ایک بار اپنی گڑیا اور گڈے کو ساتھ لے کر اندر بھاگ گئی۔ آج اس کی فلائٹ تھی۔ منشی صاحب نے اس کا داخلہ امریکہ کروا دیا تھا، آج اسے جانا تھا۔ آفرین بولائی پلائی پھر رہی تھی۔ تم کیوں جا رہے ہو؟ جانا تو پڑے گا نا۔ وہ اس کی اداس صورت دیکھ کر نرمی سے بولا، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ مسئلے کا حل نکالتے بولی، یہ ممکن نہیں آفرین، تم یہیں پہ پڑھائی مکمل کر لو نا۔ وہ جیسے باضد تھی۔ دیکھو آفرین، ضد نہیں کرو، وہ بے بس تھا۔ کچھ ہی سالوں کی تو بات ہے، اگر میں مر گئی تو؟ وہ جیسے خدشہ ظاہر کر رہی تھی کہ نہ ملا تو مر جائے گی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصہ ہو رہا تھا۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ وہ جیسے ہار مان گئی۔ میرا انتظار کرنا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اور اگر تم نہ لوٹے؟
वो बेयकीन थी। पक्का वादा, लौट कर तुम्हारे पास आऊँगा, वो यकीन दिला रहा था। मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा हमेशा। वो जैसे मान गई। तुम बहुत अच्छी हो आफरीन, उसका गाल छूकर बोला। लेकिन वो काली आंखें फिर उदासी से भरी। लेकिन क्या? वो आबरू उचका कर बोला। हमेशा मेरे रहना। वो उंगली उठाकर वार्न कर रही थी। वादा, वो बोला। भूल तो नहीं जाओगे? एक और सवाल। तो If you enjoyed this video, please let us know to by press thumbs up button. Thank you for watching our videos. See you in the next video.